الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام و پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اب تم اپنی رب کی نعمت کا فحدث، خوب بیان کرو. ایک ہے بین، دوسرا ہے ابانا. یہ عربی کا جملہ ہے جس کے اندر بیان کیا گیا، جس کو باب تفعیل سے لایا گیا. حدث یحدث، تحدیث کے معنی بیان کرنا نہیں بلکہ خوب زیادہ بیان کرنا. تو لہٰذا اب ہمارا یہاں پر یہ اجتماع، یہ روحانی، یہ عرفانی، یہ جلوہ افروز والا جو اجتماع ہے، یہ حضور رئیس المفسرین، عمدۃ المقررین و قدوۃ العارفین، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مفتی سید شاہ محمد مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی حیات طیبہ، آپ کی خدمات، آپ کے جو اعمال صالحہ ہے دین اسلام کے لیے، اس کے متعلق ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ایک مختصر سی انشاءاللہ گفتگو کر کے بات کو سمیٹ لوں گا. آپ دیکھیں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے دو باتوں پر، دو مرحلے جو آپ کے حیات طیبہ ہے، اس کے متعلق میں گفتگو کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ایک ہے آپ کا علمی فیضان اور دوسرا آپ کا روحانی فیضان. یہ دونوں باتوں کے اوپر میں گفتگو کر کے بات کو سمیٹ لوں گا. سب سے پہلے یہ بات بیان کرتا چلوں کہ میں مبارکباد پیش کروں گا محسن اعظم مشن کے تمام اراکین، تمام چاہنے والے، تمام تابعین، تمام عشاق کو. انہوں نے یہ آیت کریمہ کے مصداق کو بہتر انداز میں انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. عموماً ہوتا کیا ہے؟ عموماً ہوتا یہ، جو عالم دین ہوتا ہے، جو دین کا خادم ہوتا ہے، اس کے وصال کے بعد لوگ چرچے کرتے ہیں، لیکن سب سے حقیقی اعتراف خدمات یہ ہوتی ہے ان کے حیات طیبہ میں اس کا تذکرہ کیا جائے. کیونکہ حدیث شریفہ میں آیا ہے، جب صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کسی مسلمان کا جنازہ جاتے رہتا ہے اور اس کے پاس کم سے کم اگر 30 مسلمان یہ گواہی دے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو یہ 30 مسلمانوں کی زبانوں کی برکت سے اللہ اس میت کی مغفرت فرمائے گا. تو یعنی مومن بندے کے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، اللہ کے بارگاہ میں اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم یہاں پر اللہ کے نیک ولی کامل کے تذکرے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، وہ مقام جس مقام پر اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے. چاہے وہ مقام کیسا بھی ہو، کدھر کا بھی مقام کیوں نہ ہو، لیکن بیان کیا گیا وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس کے اندر مفسرین کرام، محدثین کرام نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کی شکل کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو کہا گیا اللہ کی رحمت کی شکل اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، جس مقام پر میرے نیک بندے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر مومن بندے ہی نہیں بلکہ آسمان سے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. اس کو رحمت سے تعبیر کی گئی ہے. اب دیکھیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ لو، آپ ان کی نگاہوں کو دیکھو، آپ ان کی سادگی کو دیکھ لو،
آپ ان کے چلنے کو دیکھ لو، ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ آپ کے اعتراف خدمات کی ایک واحد دلیل ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لو اللہ ان کی خدمات کو دنیا میں ہی قبول فرما لیا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام کا جو علمی فیضان ہے، آج کا جو دور ہے، آج کے دور میں لوگ کوئی دوسری غیر مذہب کی کتابوں کو لا کر نہیں بہکا رہے، کوئی بیرونی ممالک کی کتابوں کو لا کر نہیں بہکا رہے، نہ انجیل کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، نہ تورات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بلکہ قرآن کو آپ کے سامنے رہ کے آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ تو لہذا حضور شیخ الاسلام نے اپنا علمی کارنامہ، کتنے علمی کارنامے بیان کرے، ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کے جامعات، ادھر دیکھیں تو آپ کے مدارس، ادھر دیکھیں تو آپ کے طلباء، ادھر دیکھیں تو آپ کے رفاعی امور، آپ کے علمی خدمات میں سے ہے۔ نہ ادھر مرض طالب علم یہاں پر بیگانہ ہے، نہ وہ مرض بدن کا جسم کا والا بھی یہاں پر بیگانہ ہے۔ یہاں پر آپ اپنے علم سے بھی سیراب کر رہے ہیں اور اپنے رفاعی امور سے آپ کے مریدین اور وہ بندہ جو بھوکا ہو وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، جو طلبگار ہو علم کا وہاں اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ادھر ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، ادھر دواؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے مریدین شیخ الاسلام ان مریضوں کے پاس پہنچتے ہیں تو میوے ان کے ہاتھوں میں رکھ کر وہ مسکراہٹ کو لا کر یہ ثبوت پیش کرتے ہیں، یہ شیخ الاسلام کی علمی اور رفاہی خدمات کا یہ نتیجہ ہے۔ آج کل یہ معاشرے میں کیا ہے، لوگ بہکاتے پھر رہے، قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اسی کے ذریعے لوگ ہدایت پائیں گے۔ اس کی تعبیر ہے کیا؟ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن کریم میں 14ویں پارے میں یہ بیان کیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ یہ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تم تمہارے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہ یقین ہے کیا؟ اب کئی لوگ، کئی جماعتیں اس ایک لفظ پہ گمراہ ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا اللہ ایک ہے، یقین ہے؟ تو بولے ہاں یقین ہے، تو نماز چھوڑ دیے۔ بعض لوگ یہ کہ مجھے یقین آ گیا، روزے چھوڑ دیے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہاں اللہ ہونے کا یقین آ گیا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیے۔ غرض کہ ہر کوئی اپنے نفسانی خواہش کے متعلق اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے نفس کے تابعدار ہو گیا۔ کوئی نماز چھوڑتا ہے، کوئی روزہ چھوڑتا ہے، کوئی زکوٰۃ چھوڑتا ہے، کوئی حج کو چھوڑتا ہے، لیکن قربان جائیں، آپ تفسیر اشرفی کو اٹھا کر دیکھیں، حضور شیخ الاسلام وہاں پر بھی یہ اپنے علمی فیضان کو بیان کرتے ہوئے اپنے قلم کو چلا کے کہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یقین کے کیا معنی ہیں؟ یقین کے معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے میرے نگاہوں میں سارا منظر آ جائے، یقین کے معنی یہ نہیں کوئی خزیہ باندھ کر نماز چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، بلکہ شیخ الاسلام نے کہا یقین کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی نماز پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، یقین کا مطلب تمہاری موت جب آ جائے جب تک اللہ کی عبادت کرتے جاؤ۔ یہ آپ نے اپنے تفسیر میں بات فرمائی۔ دیکھیں قرآن میں یقین کے معنی کئی لوگ بہک گئے۔ آج دہریوں کا دور ہے، آج لوگ قرآن کے ذریعے بیان کرتے، نماز کی کوئی قرآن میں نماز کی کوئی شکل نہیں آئی، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے جگہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے کہتے صلاۃ کے معنی دعا ہے، تو دعا کر لو نماز ختم ہو گئی۔ لیکن قربان جائے حضور شیخ الاسلام اپنی کتاب، اپنی تفسیر میں یہ امت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ تو کیونکہ ہر کوئی بندے کو کوئی کتاب پڑھے نہ پڑھے اس سے پوچھ نہیں ہوگی، اگر وہ قرآن نہ پڑھے گا وہ نہیں سمجھے گا، کل قیامت میں اس کو پوچھ ہوگی۔ تو اس لیے شیخ الاسلام تفسیر اشرفی کو لکھے، یہ امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ سمجھنے والے اس کو سمجھیں، اگر اس کے اوپر عمل کریں ان کے لیے برکت ہوگی۔ اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ گھر جس گھر میں ایک آیت نہ پڑھی جائے، وہ مکان جس مکان میں قرآن کا تذکرہ نہ ہو، وہ گھر قبرستان کے برابر ہے۔ تو لہٰذا علماء اگر ہو وہ تو تفسیر کر لے سکتے، عالم دین ہو وہ قرآن پڑھ سکتے، لیکن شیخ الاسلام والمسلمین نے ہر عام آدمی کے لیے، ہر عام فہم انداز میں تفسیر اشرفی لکھ کر
یہ ان کو درس دیا ہے کہ اگر قرآن تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کم سے کم 1 رکوع، کم سے کم 2 آیتیں، کم سے کم 3 آیتیں، جتنا ہو سکے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ تفسیر اشرفی کا فیض ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اگر وہی ایک حرف کو اگر سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا تفسیر اشرفی آپ سمجھ لیے ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں بلکہ بندے کو رب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے یہ تفسیر۔ اگر آپ پڑھتے جائیں تو علماء نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتے جائے گا وہ ظاہر میں قرآن پڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ تو آج ہماری زندگیوں میں ہم قرآن کو چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے آج ہم کو کئی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ تو ہم چاہیے کہ حضور شیخ الاسلام کا جو حیات طیبہ کا جو درس ہے، آپ نے تفسیر جو لکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھتے جائیں۔ جتنا تم پڑھتے جاؤ گے اللہ زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کئی جامعات آپ کے مدارس ہیں، آپ کی نگرانی میں چلتے ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں۔ ہر وہ تمام صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی آپ ان کے چہرے کو دیکھو، ایسی سادگی ہے، جس راستے سے گزرتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی ایک عام انداز میں کوئی آدمی گزر رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میری پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ علماء کی قدر کریں، ان صوفیاء کرام کی صحبتوں کا اختیار کریں، کیونکہ یہ جن راستوں سے گزرتے ہیں وہ راستے میں بھی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ ان کی صحبتوں سے وابستہ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی آباد کرتا ہے، ان کے گھروں کو بھی آباد کرتا ہے۔ غرض کہ ہمارے پاس کیا ہے، آپ کی علمی فیضان کو بہتر سے بہتر انداز میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں تھوڑے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے روحانی فیضان کے متعلق کتابوں میں اور آپ کے مریدین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، آپ کے روحانی فیضان کے متعلق میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھوں، کیونکہ ہمارے مہمان مقرر حضرت علامہ آنے کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کا روحانی فیض، آپ کے روحانی فیض کی ایک واضح مثال آپ دیکھیں، یہ ہمارے اراکین محضر اعظم مشن جو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت دے۔ ادھر مرد حضرات، ادھر خواتین اپنے بدنی طاقت کو صرف کر رہے ہیں، کوئی اپنے مال کو صرف کر رہا ہے، کوئی خواتین علماء کی قدر میں اپنے جتنی طاقتیں ہیں وہ صرف کر رہی ہیں۔ اس کا کوئی مقصد دنیا کی نہ شہرت حاصل کرنا ہے نہ عزت حاصل کرنا ہے، بلکہ بس علماء اور علماء دین اور دین کی خدمت ان کا مقصد ہے۔ تو دیکھیں آپ کی صحبت بابرکت کا یہ فیض ہے کہ ان ٹھنڈی راتوں میں بھی اللہ والوں کے تذکرے کے لیے یہ خود بھی جمع ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ واضح دلیل ہے انشاءاللہ تعالی، جیسے ان لوگوں کو دنیا میں ولیوں کی صحبت نصیب ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی ان بندوں کو اولیاء کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو لہذا غرض آپ دنیا کی طرف مت دیکھیں، اپنے دل سے آپ مائل ہوتے ہیں بزرگان دین کے، آپ یہاں پر تعلیمات پہ چلتے ہوئے جائیں۔ ایک آپ کے مرید خاص اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ واضح وہ آپ ایک مرتبہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ حاضر ہیں، وہاں پر شیخ الاسلام حاضر ہیں، تو ہمارا جانا الگ ہے، وہ بزرگان دین کا مدینے جانا الگ ہے۔ وہ اسی وقت جاتے ہیں، جانے سے پہلے رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کی یہ کرامتوں میں سے ایک بیان کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں آپ کا یہ معمول مبارک ہے، شیخ الاسلام قدوۃ العارفین رئیس المحققین جب بھی مدینہ طیبہ جاتے تو ایک چھوٹی سی قرآن اپنے پاس رکھ کر لے جاتے۔ جیسے ہی وہ مدینہ طیبہ پہنچتے تو بتایا گیا اپنے معمول کے مطابق 1 یا 3 قرآن مکمل پڑھ کے وہاں سے وہ واپس آیا کرتے۔ آپ کا معمول مبارک ہے۔ اب جیسے ہی ایک مرتبہ آپ گئے تو آپ نے اپنے بیاگ میں حسب معمول کے خلاف قرآن بھی ہے، چھوٹی سی کتاب بھی ہے۔ لوگوں نے اتنی جرت نہیں کہ حضرت سے پوچھیں کہ یہ چھوٹی کتاب کیوں رکھے ہوئی ہے، تو لہٰذا کوئی پوچھا نہیں، سوال کرنے کی ہمت نہ رہی۔ تو جیسے ہی مدینہ طیبہ گئے،
ادھر رسول اللہ کی بارگاہ میں زیارت ہوتی ہے، درود و سلام عرض کیے گئے، راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، جو درود پڑھنا تھا پڑھے، اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں اور رحمتوں کی برکتوں اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے خوب دل بھر کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ کبھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوما کرتے، کبھی وہاں پر گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے، حسب معمول آپ اپنے وہ معاملات میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کہتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام مدینہ طیبہ کی جب گلیوں میں سے گھوم رہے تھے تو آپ کے مریدین نے کہا کہ جیسے جیسے حضرت جن جن مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، ایک قافلہ تھا جو حضرت کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے جایا کرتا تھا۔ اب مدینہ کی گلی میں قافلہ چھپ چھپ کے آ رہا ہے، جب آپ ہوٹل میں گئے تو وہاں بھی چھپ چھپ کے آ رہا ہے، تو غرض کیا ہے، انہوں نے آپ کے مریدین سے یہ معروضہ رکھا، یہ گزارش کی کہ مریدین نے عرض کیا کیوں آپ بار بار تعاقب کر رہے، آپ پیچھے پیچھے حضرت کیا آ رہے، وجہ کیا ہے؟ اب غور کرنے کی بات ہے، یہ ہندوستانی نہیں تھے نہ بازو کے ممالک کے تھے، بلکہ کہا گیا یہ انڈونیشیا یا ملیشیا کے لوگ تھے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ آئے تو انہوں نے ایک معروضہ رکھا، ہم حضرت قبلہ کے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ تو آپ گئے، حضرت سے پوچھے کہ ایک قافلہ ہے آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، تو حضرت قبلہ ان کو اجازت دے دی۔ تو کہتے ہیں جیسے قافلہ آپ کے ہوٹل کے کمرے میں آیا، وہ بڑے ادب سے وہ نیچے بیٹھ گئے اور حضرت قبلہ مسکرانے لگے۔ تو وہ قافلہ گفتگو کرنے سے پہلے حضرت قبلہ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، بتاؤ کیا تمہاری مراد پوری ہو گئی؟ یہ الفاظ سننا تھا، وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم کون ہیں، ہم بتائے بھی نہیں، ہماری مراد کیا ہے، ہمیں آپ کو سامنے اظہار بھی نہیں کیے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہماری کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جس ذات کے اشارے پر میرا تعاقب کر رہے تھے، میں آنے سے پہلے رسول اللہ خواب میں آ کر تمہارے بارے میں اشارہ فرما دیا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں حضرت بات یہ ہے کہ ہم کو یہ اشارہ ملا کہ ہماری یہ خواہش تھی، ہماری یہ دلی قلبی یہ تمنا تھی کہ ہم حضور پیران پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ہماری یہ دعائیں تھی کہ آپ کا دیدار کریں۔ تو ہم کو یہ خواب میں بتایا گیا تم مدینہ طیبہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک بزرگ آنے والے ہیں، ان کو چہرے کو دیکھ لو، سمجھو تم عبد القادر کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ ہاں میں حضرت کے سلسلے نسب سے اور آپ کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں، تو جب وہ بیگ سے کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھ کر اپنا شجرے مبارک بتائے، تو آپ کے مریدین نے فرمایا حضرت صرف اپنے ساتھ ایک کتاب قرآن کریم لایا کرتے تھے، دوسری چیزوں کو نہیں لایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو غیبی اشارہ مل گیا تھا کہ وہاں پر بعض لوگ آنے والے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ آپ کی ملاقات کے پیش نظر آپ نے آپ کے شجر مبارک کو لے گئے اور وہاں پر ان کو وہ بتا دیا، اور یہ بھی اشارہ کر دیے جو رسول اللہ کے مقربین ہوتے ہیں وہ جانے سے پہلے رسول اللہ کا اشارہ بھی لیتے ہیں، آپ کی اجازت بھی لیتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی زیارت فرماتے ہیں۔ اور کہ یہاں پر درس کے لیے بات بیان کرتا چلوں، آپ کی خدمات میں ایک اہم خدمت یہ ہے، امت مسلمہ کو یہ دعوت، یہ پیغام، یہ درس دیتے ہوئے آپ جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ مکہ جاتے، جب کبھی بھی آپ مدینہ طیبہ جاتے، اپنے ساتھ قرآن کو لے کر جایا کرتے، اور اس قرآن کے متعلق بیان کیا گیا۔ آپ کا یہ عمل مبارک تمام امت کو یہ درس دیتا ہے کہ آج بھی عمرہ جانے والے ہیں، آج بھی مکہ جانے والے ہیں، آج بھی مدینہ جانے والے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی علمی خدمات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جب بھی مکہ جاؤ، جب بھی مدینہ جاؤ، عبادت کی نیت سے جاؤ، تجارت کی نیت سے مت جاؤ، کوئی خریداری کرنے کے لیے مت جاؤ۔ اب یہاں پر ہمارے کئی مسلمان بھائی بہنیں، ادھر عمرہ ہوا، ادھر احرام اترا، تو ہم پہلے کی حالت میں آ گئے، جبکہ احرام بتاتا ہے کہ یہ احرام
تم کو کفن کی دعوت دیتا ہے، یہ احرام تم کو موت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ احرام تم کو دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف جانے کے سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شیخ الاسلام کی یہ پوری زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیو تو سادگی سے جیو، اور جب تم زندگی گزارو قرآن کو تھامتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے تو اللہ زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک خاص بات آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی مریدین ہیں، میں ان کو جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے لیے خاص درس ہے کہ آپ کی تعلیمات پر آپ عمل کریں۔ ہاں، یہ جلسہ رکھنا یہ بطور تبرکن برکت کے لیے ہے، لیکن حقیقی برکت یہ ہے آپ کے تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اب ہر مرید اس جلسے سے یہ درس لے کر جائے، وہ اپنی کاپی کو رکھے۔ حضرت قبلہ نے جتنے اذکار بیان فرمائے وہ آپ روزانہ کاپی میں لکھا کریں کہ آج میں کیا کیا۔ جیسے ہم حساب ڈالتے پورے مہینے کا سودا، تیل کے اتنے پیسے، یہ پیاز کے اتنے پیسے، یہ دودھ کے اتنے پیسے، یہ ضرورت زندگی کے ہم اتنی فکر میں رہتے ہیں، وہ آخرت کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ ہمیں کاپی کو مینٹین کرتے ہوئے دیکھیں حضرت نے کیا فرمایا، ذکر کتنا کرنا ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے۔ روزانہ ہم اس باضابطہ اس کو بک کو مینٹین کریں، ذکر و اذکار کو لکھتے جائیں۔ اور آپ کی تفسیر اشرفی جو آپ نے لکھی ہے، یہ ہمارے لیے لکھی ہے، آپ کے اور میرے لیے لکھی ہے۔ ہم عہد کر لیں روزانہ ایک رکوع میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی نہ تحقیق کرنا ہے، نہ کوئی الفاظ معنی ڈکشنریوں میں ڈھونڈنا ہے، بس اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، اب نیچے ترجمہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ ادھر قرآن کے پڑھنے کی بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ادھر تفسیر پڑھنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہوئے جاؤ، نہیں معلوم کوئی ایسی آیت بھی آئے گی جس ایک آیت کے برکت سے اللہ ہماری مغفرت بھی فرما سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کو باضابطہ رکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالی بہت ہمارے لیے یقین مانے، یہ آج اس پوری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں حضرت کی شخصیت ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ ہمارے لیے یقین مانے، یہ کوئی غلو سے میں الفاظ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عظیم ہستی آپ بھی ہیں، حضرت حضور ہاشمی میاں صاحب قبلہ بھی ہے، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ یہ سمجھے رب کی بارگاہ سے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اب دیکھیں آپ کتنے سالوں سے مرید بنے، آپ غور کریں کہ میرے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ اگر تبدیلی آئی تو آپ شکر بجا لائیں، اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہاں سے آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت قبلہ کی سیرت طیبہ میں آپ کی خدمات میں یہ بھی ہے کہ آپ کبھی بھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑتے۔ اب ہر مرید کو چاہیے کہ کوشش کرے نماز تہجد کو نہ چھوڑو، اگر روزانہ اگر نہ ہو سکے کم سے کم جمعرات کی رات میں تو نہ چھوڑیں، کیونکہ جمعرات کی رات میں وہ ایسی رات ہوتی ہے، اس دن یہ امتی رسول اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے رسول اللہ خود اس کے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کچھ غلط مت سمجھیں، کیونکہ میں جو درد سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بزرگان دین کا عظیم سرمایہ آپ کی تعلیمات ہے، آپ کی عظیم نعمت۔ ہمیں چاہیے کہ بزرگان دین کے یہ تعلیمات پر اگر عمل کریں گے تو یقین جانے اللہ رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ایک اہم چیز جو بیان کی جائے، اب دیکھیں آپ کے سیرت طیبہ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، آپ ادھر حدیث کی کتابیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں، تفسیر قرآن کی کتابیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں، ادبی میں کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی روحانی خدمات کو ایک جگہ رکھیں، آپ کی علمی خدمات کو ایک جگہ رکھیں، آپ کی رفاعی خدمات کو ایک جگہ رکھیں۔ یہ تمام چیزوں کا اگر کوئی نچوڑ ہے حضور شیخ الاسلام کی یہ پوری زندگی ہم امتیوں کو، ہم آپ کے تابعداروں کو یہ چیز بتاتی ہے۔ یہ تمام خدمات اپنی جگہ، سب سے بڑی خدمت عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کے ایک ایک لفظ میں رسول اللہ کا عشق نظر آتا ہے، رسول اللہ کی محبت نظر آتی ہے، کیونکہ جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، عاشق رسول کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ کیا کریں، بہتر سے بہتر انداز میں
آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں اور آپ کے تعلیمات کے اوپر ہم جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند چیزیں تھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا روحانی فیض ہم پر جاری فرمائے اور آپ کے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔